اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ فی شہر رجب۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتیں۔ آج کی رات شب لیلۃ الغرائب ہے، آرزوؤں کی رات، رغبتوں اور شوق اور اشتیاق کی رات، عبادت کی رات۔ اس رات میں خداوند عالم بہت سے افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ الرغائب ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ کہلاتی ہے۔ لیلۃ الرغائب کا نام خداوند عالم نے اپنے فرشتوں کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، اس رات خداوند عالم کی عبادت کرو۔ اس رات کی فضیلت میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ جناب سید ابن طاؤس نے الاقبال کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شب بہت سے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے چند مخصوص اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات یہ عمل انجام دے گا، جب قبر کی پہلی رات وہ قبر میں سوئے گا تو وہ نماز اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائے گی۔ اس کا چہرہ انتہائی حسین و جمیل ہوگا، درخشندگی اور نور اس کے بدن سے ساطع ہوگا، زبان فصیح ہوگی اور فصیح و بلیغ زبان میں میت سے مخاطب ہو کر کہے گی، اے حبیب من، اے میرا دوست، میں تیرے لیے مونس اور مددگار ہوں، تنہائی میں تیری یار اور مددگار ہوں۔ اس تنہائی کے عالم میں تجھے سہارا دینے آئی ہوں اور تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تو تمام سختیوں، مصائب اور مشکلات سے نجات پا گیا ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو میں اس عالم محشر میں تجھ پر سایہ فگن ہوں گی۔ جب یہ مجسم ہو کر نماز اس شخص کے سامنے ہوگی تو وہ تنہائی کے عالم میں جب اپنے ساتھ مونس اور مددگار کو دیکھے گا تو انتہائی خوش ہوگا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تو کون ہے؟ تجھ سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت اور احسن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ تیری کلام بہت میٹھی ہے، شیریں کلام ہے، اور تیرے وجود سے جو مہک اور خوشبو آ رہی ہے میں نے اس سے پہلے نہیں سونگھی، اور نہ ہی یہ مہک اور خوشبو میرے مشام تک ٹکرائی ہے۔ وہ نماز فصیح و بلیغ اور شیریں زبان میں بول کر کہے گی کہ میں وہ نماز ہوں جو تو نے عالم دنیا میں ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ فلاں سال اور فلاں تاریخ تو نے انجام دی تھی۔ میں تیرے لیے قیامت کے ہولناکیوں، مصائب، مشکلات اور عذاب سے چھٹکارے کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات بین المغرب والعشاء، نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ 2 رکعت کر کے یہ 12 رکعت نماز انجام دیں۔ ہر رکعت میں سورہ مبارک حمد کے بعد 3 بار سورہ مبارک قدر کی تلاوت کی جائے اور 12 مرتبہ سورہ مبارک توحید کی تلاوت کی جائے، اور 12 رکعت نماز جب ختم ہو جائے تو یہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اس صلوات کو 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 70 بار اس تسبیح مبارک کی ورد کیا جائے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سجدے میں
اس تسبیح مبارک کو 70 مرتبہ پڑھا جائے، اور سر سجدے سے اٹھانے کے بعد 70 بار اس تسبیح کا ورد کیا جائے۔ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت علی العظیم، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر اس تسبیح کو 70 مرتبہ دوبارہ پڑھا جائے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ نماز ختم کرنے کے بعد اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ اس شب میں انسان کا بہترین انعام یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لے گا اور یہ اعمال مخصوص انجام دے لے گا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی تمام لغزشوں اور خطاؤں سے خداوند عالم صرف نظر فرما دیتا ہے، اور اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اور جنت الفردوس اس پر واجب قرار دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس رات شب لیلۃ الغرائب یہ اعمال انجام دے گا، قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 700 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے۔ خداوند عالم سے التماس ہے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں ملتجی ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس لیلۃ الرغائب میں اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی رحمت خاص ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔